آگے پیچھے چلے تو ابھی بھی یعنی آج اس کو 28 سال سے اوپر بلکہ 30 سال پورے ہو گئے. جب بھی والدہ قبر پر جاتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. 30 سال وفات کو. ماؤں کا معاملہ بہت مختلف ہوتا ہے والد سے. ان کا عجیب صدمہ کم ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کہ والد صاحب تو جوانی میں ہی وفات پا گئے تھے بڑے حضرت کے. تو وہ فوت ہو گئے تھے جوانی میں. تو والدہ ہی تھیں جنہوں نے پھر پالا پوسا پورا. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضرت کو اتنا شدید صدمہ ہوا کہ ایسے لگا کہ جیسے وہ بھی دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے سارا کچھ ان کا کیا. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اگر میں اس صدمے سے اپنے آپ کو کمزور کر لوں گا پھر والدین جو ہمیں پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں تو میں تو ان کے لیے کچھ نہ کر سکوں. میں تو خود ہی اپنی صحت بھی خراب کر لوں گا، عقل بھی خراب ہو جائے گی، تو میں ان کے لیے کچھ کر نہیں پاؤں گا. میں تو صدقہ جاریہ بننا ہے ان کے لیے. تو حضرت نے سفر کیا فوراً وہاں سے کراچی سے. جب 3 دن تعزیت کے پورے ہو گئے تو سفر فرمایا اور حضرت پنڈی کے پاس ٹیکسلا آ گئے. تو ٹیکسلا میں حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے حکیم صاحب. وہ مجذوب تھے تو جذب رہتا تھا، حکمت بھی کرتے تھے. تو وہ بڑی ان کی یعنی معصومانہ حرکتیں ہوتی تھیں تو آدمی کو بہت ہنسی اور ایسی آتی تھی. اور بہت معصوم سے تھے مجذوب. تو ان کے پاس 1 مہینہ رہے تاکہ میرا دل مضبوط ہو جائے. تو ہنساتے رہتے تھے اور وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے. تو حضرت فرمایا کہ غم کی شدت میں کمی آ گئی تو پھر میں واپس گیا اور پھر کام کو جو آگے لے کر چلے پورے عالم میں یعنی سورج بن گئے وہ. اور ان کی والدہ کیا ان کے والدین کو مل رہا ہوگا. تو یہ ہے کہ صدمہ تو ہے اور اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا ہے. لیکن ہمیں وہ پیچھے چھوڑ کر اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں، کیونکہ اولاد سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ ہے. پیغمبر سلام نے صدقات جاریہ میں سب سے پہلے اولاد کا ذکر، ولدن صالح یدعو لہ، سب سے پہلے اولاد، بعد میں علم، بعد میں مال جو آپ خرچ کرتے ہیں راہ مولا میں، وہ تیسرے نمبر پر. پہلے اولاد ہے. تو لہذا ہم صدقہ جاریہ تب بنیں گے جب ہم حوصلے ہمت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور نیکی کے ساتھ اور ان کو ایصال ثواب بھی کریں. اگر ہم نیک رہیں گے تو ہم خود ہی ایصال ثواب ہیں. ہماری ذات ایصال ثواب ہے. ہمارے ہر عمل میں ان کا حصہ ہے. ہم نماز پڑھیں گے والدین کا حصہ، روزہ رکھیں گے والدین کا حصہ، ہر عمل میں از خود وہ ہے. اس لیے یدعو لہ کی جو قید ہے کہ وہ دعا کرے والدین کے لیے، محدثین نے لکھا یہ قید اتفاقی ہے. قرآن مجید اور حدیث میں بعض قیدیں ہیں کہ یوں کرو، اگر یوں. تو بعض قیودات ہوتی ہیں جو احترازی ہوتے ہیں. احترازی کا مطلب ہے کہ اگر وہ یہ کام کرے گا تو نتیجہ نکلے گا ورنہ نہیں. اس کو قید احترازی کہتے ہیں. اور ایک ہے قید اتفاقی کہ ویسے قید لگا دیتے ہیں لیکن اس قید نہ بھی ہو تب بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے. تو یدعو لہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ دعا نہ بھی کرے اولاد لیکن نیک ہو، وہ صدقہ جاریہ ہے. اور اگر دعا کرے گی تو وہ سونے پر سہاگا ہے. ماشاءاللہ جی. یہ قید احترازی ہے. ذرا قرآن میں دوسری جگہ پر کہا ہے کہ لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، کہ اپنی لونڈیوں کو برائی پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ لونڈیوں کو اور انداز میں استعمال کرتے تھے یا دوسروں کو کروا دیتے تھے. فرمایا قرآن نے پابندی لگائی لیکن کہا اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو یہ قید اتفاقی ہے. ہوتا رہنا چاہیں یا نہ رہنا چاہیں آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہاں پر وہ دعا کرے نہ کرے صدقہ جاریہ ہے لیکن بشرطے کہ خود وہ نیک بن کر رہے. نیکی یہی ہے کہ جو فرائض واجبات سنت مؤکدہ اس کا اہتمام کرے. اس لیے ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، یعنی عام یہی حالت ہے
کہ بڑے جاتے ہیں تو چھوٹے بعد میں رہتے ہیں، پھر ہم جائیں گے تو ہمارے بعد چھوٹے رہیں گے. ترتیب عام یہ ہے. قلیل ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے پہلے چلے جائیں اور بڑے بعد تک رہیں، لیکن عام سنت الہیہ یہی ہے کہ بڑے اور اس کے بعد چھوٹے، تاکہ بعد میں آنے والے اپنے پہلوں کے لیے کچھ کر لیں اور ان کو آگے بڑھائیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک آدمی فوت ہوئے تھے، ان کی نہ بیوی تھی نہ بچے تھے، وہ اکیلی تھے، تو فرمایا کہ اس کے لیے تو کوئی رونے والا بھی نہیں، کیونکہ پچھلوں کا جو غم ہوتا ہے نا جی، اس غم پر صبر کا ان کو فائدہ ہوتا ہے، جس کا کوئی رونے والے نہیں کرنا ہے. کیونکہ ہمیں غم ہو رہا ہے اپنے پیاروں کے جانے کا، تو ہم صبر کریں گے، تو یہ صبر کا عمل بہت اونچا عمل ہے. بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو مبارکباد دو، اللہ تعالیٰ والے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ غم کے موقع کو بھی تمہیں مبارک ہو، تو یہ بالکل فطری اس کے خلاف ہے، فطرت کے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مبارکباد دے دو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تو دونوں عالم ان کے سامنے جانتے ہو، تمہارے صبر سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہوگا یہ ہم جانتے ہیں. اگر تم مبارکباد کے مستحق ہو کہ تم نے صبر کیا ہے، اور وہ وہاں کامیاب ہو گئے. ان کے لیے بھی آزمائش، ہمارے لیے بھی آزمائش، لیکن دونوں کامیاب ہو گئے اس پر. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اس لیے صبر سے بڑی کوئی، یعنی صبر بہت اونچا عمل ہے. ان اللہ مع الصابرین. اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ جو مصیبت ہوتی ہے یہ انسان کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں لاتا، لہذا یہ بالکل من جانب اللہ ہوتی ہے، خالصتاً، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں. تو جب من جانب اللہ ہے تو ہم اس پر جب صبر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بہت اونچا نکلتا ہے، کیونکہ آئی ہوئی چیز صرف ان کی طرف سے. خوشی میں تو ہم بھی خود بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، بھئی ہم نے یہ فلاں فنکشن رکھا ہے جی، ہم نے فلاں خوشی کر رہے ہیں جی، ہم بچے کی شادی کر رہے ہیں، اس میں یہ من جانب اللہ کے ساتھ ہمارا بھی اس میں دخل ہے، لیکن کوئی مصیبت خود نہیں لاتا کہ بھئی مجھ پر کوئی مصیبت آ جائے میں ایسا کام کروں. لہٰذا یہ خالص اس پر جو صبر کرتا ہے اس پر تو شکر ہے، لیکن اس میں آپ کا بھی دخل ہے، لیکن یہاں خالص اللہ کی طرف سے. لہٰذا والد صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارے کہ یہ فرمایا کہ جب انسان پر غم آتا ہے تو اس وقت انسان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، لیکن ہم اس لمحے کو ضائع کر دیتے ہیں. مجھے والد صاحب کی بات خوب یاد تھی. لہٰذا والدہ کا جب انتقال 11 مہینے کے بعد ہی ہو گیا والد صاحب کا، ہماری والدہ کی صحت بہت اچھی تھی اور عمر میں بھی فرق تھا ہمارے والد اور والدہ کی. تو والد صاحب 30-35 سال تک تو پڑھتے ہی رہے، وہ وہاں سفر کیا، پھر 28 سال میں ان کی فراغت ہوئی تھی. 28-29 سال عمر تھی جب دیوبند سے فارغ ہوئے، پھر یہاں 2-3 سال گزرے، اس کے بعد ان کی شادی ہوئی. والدہ کم عمر تھی، ہمیں توقع نہیں تھی، لیکن بس اللہ کی مرضی تھی، چلی گئی. تو بہت شدید ہے. تو مجھے والد صاحب کی یہ بات بالکل یاد تھی مستحضر. میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور خوب دعائیں کی، جو مانگ سکتا تھا میں نے مانگا، دور دور تک مانگا. الحمدللہ اپنی نگاہوں سے وہ دیکھا کہ ہر دعا ظاہر ہو گئی. کیونکہ فرمایا یہ لمحات ضائع، اور روتے رہتے، پیٹے رہتے، غم میں پڑے رہتے. بھائی یہ آیا ہوا ہے اب اضطراری حالت، تو اس کا فائدہ اٹھاؤ. وہ کہنا عند المنکر صد قلوبہم، میں ٹوٹے دلوں کے پاس رہتا ہوں. اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کو صبر عطا فرمائے، درجات بلند کرے، آپ کو صدقہ جاریہ بنائے اس کی خدمت کے لیے. ماشاء اللہ. خیریت.